الصبح بدا من طلعته تیسرے پارے میں 7واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 39واں رکوع چل رہا ہے، اور 39ویں رکوع میں قرآن کریم کی سب سے لمبی اور بڑی آیت جو ہے آیت نمبر 282، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا مضمون چل رہا ہے۔ اور آیت نمبر 282 جو لمبی آیت ہے، اس میں درمیان میں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا کے بعد ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ آیت کے درمیان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر سے اس آیت کے اندر مضمون شروع ہوا تھا، وہ آپسی لین دین میں یا قرض کا معاملہ کرنے میں جو بھی معاملات ایسے ہوں جس میں کسی مدت کا وعدہ ہوتا ہے، آئندہ کسی مدت کے لیے کسی چیز کی لین دین کی بات ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں قرآن کریم نے حکم دیا کہ اس معاملے کو بہت واضح انداز میں نمبر ایک تو لکھ لیا کرو۔ معاملہ کیا ہے، فریقین ان میں کون ہے، لینے والا دینے والا کون ہے، دونوں معاملہ کرنے والوں کا نام، معاملے کی تفصیل، سب باتیں صاف صاف کھول کر لکھی جاویں، اور جو مدت طے ہوئی مدت بھی مبہم طریقے پر نہیں، متعین طریقے پر، واضح طریقے پر لکھی جاوے۔ لکھنے والا انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ لکھ دے، اور چونکہ سب لکھنے والے آسانی سے ملتے نہیں تھے پہلے، اور آج بھی بعض دفعہ ہم وقت کوئی دستیاب نہیں ہوتا، یا جس زبان میں لکھنا ہوتا ہے اس زبان میں لکھنے والا نہیں ملتا، تو اللہ نے فرمایا جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھنے میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ دستاویز لکھ دیا کرے۔ لکھوانے کے لیے قرآن نے مشورہ دیا، بلکہ حکم دیا کہ لکھوائے وہ جو جس کے ذمے دینداری ہے، جو دیندار ہے، مدیون ہے، مقروض ہے، جسے کل کو دینا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا لکھوانا خود اقرار کے درجے میں ہوگا، اور وہ اپنے لکھوائی والی چیز اس کی حجت بنے گی، اور اس کو اپنی بات یاد بھی آ جائے گی۔ اور کہا گیا کہ بھائی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، ایسا نہیں کہ خود لکھوا رہا ہے، دوسرا فریق ہے، اگر وہ زبان نہیں جانتا یا وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے تو کچھ حق کم کر دے یا اس میں کچھ کٹوتی کر دے، ایسا نہ ہونے پائے، دوسرے کی طرف سے لکھوایا جائے۔ یا کوئی معاملہ کرنے والا بھولا ہے، بے عقل سا ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، زبان ہے، یا کسی اور ملک کا ہے، وہ زبان کو نہیں جانتا، تو پھر اس کے وکیل، ولی، وارث چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے معاملات کو لکھوا دے۔ یہ لکھوانے کے سلسلے میں بات تھی۔ پھر آگے دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ تم لکھوانے پر بھی اکتفا نہ کیا کرو کہ ہمارے معاملات کی دستاویز تو تیاری ہو گئی، لہذا جو ہے اس تحریر کے نتیجے میں حق تو وصول ہی لیں گے، کیونکہ بعض دفعہ تحریر اکیلے حجت نہیں بنتی۔ اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے تو تحریر کو صرف ثبوت پیش کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ تحریر پشت پر گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے حکم دیا کہ اپنے معاملے میں گواہ بنا لیا کرو۔ گواہ کے سلسلے میں اصول یہ بتایا کہ عام معاملات جو ہے ان میں 2 مرد ہونے چاہیے، یا 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے، گواہ مسلمان ہونے چاہیے، عاقل بالغ ہونے چاہیے، معتبر دیندار جن کے اوپر بھروسہ ہو ان کو گواہ بنانا چاہیے۔ عورتیں 2 اس لیے لگائی گئیں، ایک بھول جائے، دوسری اس کو یاد دلا دے، بات کو کہہ نہ پائے تو دوسری اس کو جو ہے کہنے میں اس کو یاد دلا دے کہ یہ بات چھوٹ رہی ہے، یا اس کو ادھوری بات یاد آ رہی ہے تو اس کو پوری بات یاد دلا دے۔
غرض کہ ایک مرد دو عورتوں کی گواہی اوپر بیان کی گئی، اس کی وجہ اور بھی تفصیل کے ساتھ اوپر آ چکی ہے۔ گواہوں کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو اگر گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو مستحب ہے کہ آدمی چلا جائے اور معاملے کا گواہ بن جائے، اور معاملہ جب جو گواہ بن چکا ہے جب اس کو معاملے کے گواہی کی ادائیگی کے لیے بلایا جائے کہ اس کی وجہ سے اگر وہ گواہی نہ دے تو دوسرے کا حق مر جائے گا، حق ثابت نہیں ہو سکے گا، اور یہ گواہ معاملے کا یہی ہے، زیادہ لوگ گواہ نہیں ہیں، تو پھر اس کا گواہی دینے کے لیے جانا جبکہ دوسرے کی حق تلفی کا شبہ ہو تو ادائیگی کے لیے جانا واجب ہوتا ہے۔ یہ احکام اوپر کی آیتوں میں سطروں میں آ چکے ہیں۔ اب آج جو حکم دیا گیا اسی سلسلے میں آگے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ انسان بعض دفعہ مشغول ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، اس کو بہت سارے کام ہوتے ہیں یا بہت زیادہ اطمینان میں آ جاتا ہے۔ فرمایا ایسا مت کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ادھار کا معاملہ ہے تو تم اس میں لکھنے میں کوتاہی مت کیا کرو۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑا بن جاتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان نااتفاقیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ بات ادھار کی ہوتی ہے، آگے مستقبل کی ہوتی ہے۔ آج کل شادی بیاہ کے معاملات طے ہوتے ہیں، مہر کتنا طے ہوا تھا اسی میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، لکھنے سے بات رہ گئی تھی۔ اسی طریقے سے کتنے باراتی آنی چاہیے تھے، لکھنے سے بات رہ گئی تھی، وہ اتنے کہہ رہا ہے وہ اتنے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لین دین کا ہو، جو آگے کی کسی مدت کا جو معاملہ ہوا کرے، آگے کی تاریخ کے سلسلے میں کوئی بات ہوا کرے تو قرآن نے کہا یہ مت دیکھا کرو کہ ارے سب اپنے ہی ہیں اور اعتماد ہی کے ہیں، سب بھروسہ مند ہی ہیں، اور یہ معاملہ کیا لکھنا، یا ابھی مشغولی ہے، لہذا جو ہے اپنے مشغولی یا کسی اور وجہ سے بھی اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ تم معاملے کو لکھنا کرنے کو چھوڑ دو، بلکہ اس کی لکھا پڑھی کر لیا کرو، ایک دوسرے کو پاس اپنی تحریریں دے دیا کرو۔ اس سے جو یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے فائدے بیان فرمائے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز حق و صحیح ہے، تحریر میں جو چیز آ چکی ہوگی تو وہ چیز یاد آ جائے گی کہ تم دونوں نے جو ہے یہ چیز طے کی تھی، اور اللہ کے یہاں یہی صحیح ہے کہ جو دونوں انہوں نے طے کیا ہو، جو معاہدہ کیا ہو، اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے یہاں حکم ہے۔ یہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے والا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے معاہدے پہ باقی رہے۔ تو نمبر ایک، انصاف اس کے ذریعے باقی رہے گا، یعنی جو معاملے کا جو انصاف تھا، جو بات تھی، جو حق بات دونوں کے درمیان طے ہوئی تھی وہی بات رہے گی، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ دوسرے، جو گواہ ہوں گے وہ تحریر دیکھ کر ان کو اپنی گواہی کی بات یاد آ جائے گی کہ ہاں بات یہی ہے، ورنہ بعض دفعہ جو گواہ بنتے ہیں ان کے ذہن سے بھی بات اوجھل ہو جاتی ہے، ادھوری رہتی ہے، بالکل نکل جاتی ہے، کچھ کی کچھ آ جاتی ہے۔ تو یہ تحریر ان گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بھی ان کو درست رکھنے والی بنے گی۔ تیسری چیز یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی سے بچیں گے، شک و شبہ سے وہ چیز پاک ہوگی کہ بھائی تحریر موجود ہے، تحریر دیکھ لیجئے۔ تو تحریر جب سامنے آئے گی تو ہر فریق کو اپنی اپنی بات یاد آ جائے گی، وہ لکھی ہوئی چیز، اس میں دونوں کے دستخط ہوں گے۔ تو اس طریقے پر اللہ نے فرمایا کہ ایک تو انصاف ہر ایک کو ملے گا، گواہوں کو بالکل درست رکھنے والی بنے گی تحریر، گواہوں کی گواہی میں وہ مفید و معاون بنے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کے ذہنوں اور شک و شبہ میں لوگ نہیں پڑیں گے، ذہن لوگوں کے صاف رہ جائیں گے۔ ورنہ تحریر نہیں ہوگی تو بعد ایک دوسرے کی دباؤ میں مان بھی لیں گے تو شیطان موقع پا کر کے ایک دوسرے سے بدگمان کرتا رہے گا، کوریدتا رہے گا کہ دیکھو اس نے مفاد پرستی سے کام لیا، دیکھو معاملہ یہ تھا یہ کر دیا۔ تحریر آ جانے کے بعد ذہنوں کے جالے صاف ہو جائیں گے۔ یہ قرآن نے تحریر کے فائدے بیان کیے، اور آگے بتایا کہ یہ تحریر کی ضرورت مستقبل والی چیزوں پر پڑتی ہے۔ کوئی نقد سودا ہو رہا ہو اور نقد معاملہ ہو رہا ہو اور لین دین کوئی ادھار کا نہیں ہے، جیسے جنس کے بدلے جنس ہے یا نقد معاملہ ہے، ادھار کا کوئی قصہ نہیں ہے، تو اس میں پھر لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا اس میں کوئی لکھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ نقد معاملے کو لکھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر اس کو لکھ لیا جائے تو اس کو قرآن نے منع نہیں کیا۔ آج کل جو ہے آدمی بڑے بڑے مالوں میں جاتا ہے یا خریداری کرتا ہے تو اس کو بل ملتا ہے، کیش میمو اس کو ملتی ہے، تو قرآن نے سے منع تو نہیں کیا بلکہ مشورہ، قرآن نے کہا کہ اس میں اب ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا کر لے تو قرآن کے روح سے وہ منع نہیں ہے بلکہ اور اچھا ہی ہے۔ آج کل اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نکلتا ہے تو اس کے پاس کیش میمو ہے، بل ہے، تو اپنے سامان کو دکھا سکتا ہے، تو نہ دکاندار کوئی شبہ کرے گا، نہ باہر کا آدمی شبہ کرے گا کہ آپ چوری کر کے مال لے آئے ہیں، بلکہ آپ دکھا دیں گے خرید کر لائیں، دیکھو بل ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طریقے سے اور بھی فائدے ہیں کہ اس میں تم نے سامان کتنے کا دیا تھا، ریٹ میں کوئی جھگڑا نہیں کھڑا ہوتا،
کہ تم نے زیادہ ریٹ لگا دیے تھے اور تم نے پیسے کم دیے تھے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں اس میں کارآمد ہوتی ہیں. تو جب نقد میں اتنی ضرورت ہے، نقد لین دین میں، تو ادھار کے لکھنے میں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی. قرآن نے کہا کہ نقد لین دین میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار میں تم ضرور لکھ لیا کرو. اور نقد کے لین دین میں گواہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا پھر بھی تم گواہ بنا لو کہ معاملہ کوئی اکیلے نہ کیا کرو، 2 لوگ سامنے ہو. معاملہ تو اس وقت جب کوئی خرید فروخت ہو، خاص طور سے کوئی اہم خرید فروخت ہو. مفسرین نے اس کی تحت میں لکھا جیسے مکان دکان کی خرید فروخت ہے، کوئی لمبی چیز خریدی بیچی جا رہی ہے، تو بھلے معاملہ نقد ہو رہا ہو اور اسی وقت لین دین پکا ہو رہا ہو، پھر بھی اس وقت اگر 2 گواہ بن جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی کہے میں نے چیز بیچی ہی نہیں، یا دوسرا کہے کہ میں نے اس کے پیسے دے دیے تھے، میں نے اس کے پیسے میں نے جو ہے اس سودے کو خریدا ہی نہیں، یا یہ کہ اس میں کچھ اور جو ہے انکار کر بیٹھے کہ اس سودا تم نے مجھے پورا حوالے نہیں کیا تھا، یا وہ کہیں تم نے پوری رقم حوالے نہیں کی تھی. اس قسم کی اگر چیزیں بعد میں جھگڑے کی کھڑی ہوں گی تو یہ جو گواہ ہوں گے تو یہ گواہ اس وقت کارآمد ہوں گے. تو لہذا نقد سودے میں بھی گواہ بنا لیے جائیں، خاص طور سے جب اہم سودے ہو رہے ہوں تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور آگے ایک اہم حکم قرآن نے یہ دیا کہ اوپر جو مشورہ دیا گیا تھا کہ لکھنے والے لوگوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے دستاویز لکھنے سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ گواہ ہوں ان کو گواہ بننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، گواہ کی ادائیگی سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی صورت میں ایک طرف تو لکھنے والے اور گواہ بننے والوں کو حکم دیا گیا، دوسری طرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ دوسرے کی دستاویز لکھے گا، جو گواہ ہے وہ گواہی کسی کے معاملے میں دے گا تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے، گواہ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کاتب کا حرج نہیں ہونا چاہیے. اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اب اگر وہی لکھنے والا ہے اور لوگ اس کے پاس معاملہ لے کر آ رہے ہیں، اب وہ سب کا لکھنے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے کاموں کا وقت نہیں رہا، تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کو اس کے پیسے ملنے چاہیے کیونکہ وہ اب دوسرے کام کر نہیں پا رہا ہے. لہذا کاتب اگر اپنے دستاویز لکھنے کی اجرت لے تو وہ اجرت لینا اس کے لیے درست ہوگا، اس کو بغیر اجرت کے کام کرانے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے گواہوں کو ان کا جو وقت کا حرج ہو رہا ہے تو ان کو آنے جانے کا کرایہ دینا چاہیے. اگر وہ کہے کہ بھائی میں گواہی دینے چلوں گا، میرے گھر گاڑی لگا دینا اور مجھے میرے گھر چھوڑ دینا، تو اب لے جانا اور چھوڑوا دینا یہ ضروری ہوگا. ایسا نہیں کہ گزرے گواہ اور جو ہے کیا کہتے ہیں مسل مشہور ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے کاتب کو اور گواہ کو نقصان ہو. فرمایا کہ کاتب کو نقصان کو ہو. یہ جو 2 طرفہ قرآن نے حکم دیا، ایک طرف حکم دیا گواہوں کو کہ تمہیں گواہی کے لیے تیار رہنا چاہیے، دوسری طرف حکم دیا گواہوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اس 2 طرفہ حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے لیے گواہ بننا مشکل نہیں ہوتا تھا اور گواہ کی ادائیگی میں ان کو پریشانی نہیں آتی تھی. اور چونکہ لوگ گواہوں کا بھی خیال کرتے تھے اور گواہ کا جب خیال کیا جاتا تھا تو اس کو گواہی دینے میں دقت بھی پیش نہیں آتی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ اولاً تو کوئی اگر گواہ بن جائے کسی معاملے میں تو اس کے ساتھ اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے اس کے ہی خلاف وارنٹ پہنچ جاتے ہیں، تم گواہ ہو تم کو پہنچنا ہی ہوگا. اور اتنی پیشیاں پڑتی ہیں کہ بیچارے کا دکانیں بند ہو جاتی ہیں جو تاریخیں پڑتی ہیں، اور بار بار کی پیشی اور بار بار کی جو ہے گواہی اور اس کی طرف سے بات پھر دھمکانا اور گواہوں کا حرج. وہ جو گواہ ہے جو گواہ کے طور پر نامزد ہو گیا ہے، اب اس کو اس کا خیال نہیں کیا جا رہا، اس کے حرج خرچ کو پورا نہیں کیا جا رہا، اس کے آنے جانے کا خرچہ نہیں دیا جا رہا، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی گواہ بننے کو تیار نہیں ہوتا. چونکہ گواہوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تو کوئی گواہ بننے کو تیار نہیں ہوتا. اور تو قرآن نے یہاں پر حکم دیا کہ تم گواہ کا خیال رکھو، گواہوں کا ان کا جو نقصان ہو مالی اعتبار سے اس کو پورا کرو، آنے جانے کا خرچہ وغیرہ دو. البتہ گواہی کے پیسے نہیں لیے جا سکتے کہ میں گواہی دوں گا لیکن گواہی کے اتنے پیسے لوں گا، کیونکہ گواہی تو ایک واجبی حق ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کے حق کی ادائیگی کے لیے گواہی دینا جو واجب ہے. اس واجب کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے واجب ہے کوئی پیسے لینا ناجائز و حرام، یہ رشوت کے درجے میں ہوگا کہ ہم گواہی دیں گے لیکن یہ پیسے لیں گے گواہی کے. تو گواہی نہیں بیچی جاتی، گواہی کی کوئی قیمت لینا جائز نہیں ہے. ہاں گواہ کو آنے جانے میں یا اس کی کوئی واقعی جو مالی نقصان ہوا ہو دکان وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے اس کا ہرجہ خرچہ جو ہوا ہو ایک جو ہے متناسب قیمت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ گواہی کی قیمت نہیں کہلائے گی بلکہ وہ اس کے وقت کا حرج کی قیمت کہلائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے
قرآن نے جو حکم دیا اگر اس کا لحاظ کیا جائے تو دونوں فریقین کو اطمینان رہتا ہے۔ آج چونکہ ایسا معاملہ اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو کرائے کے تو گواہ مل جاتے ہیں، چونکہ ان کا پیشہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ سچ، وہ ان کو جو ہے پیسے دے کر کے ان سے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کروا دیا جاتا ہے، اور جو واقعی گواہ ہوتے ہیں وہ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں کہ گواہ بن جانے کے بعد جو جھمیلے آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی۔ قرآن کریم نے دونوں طرف کے جو احکام دیے کہ گواہوں کے یہ حقوق اور گواہ بننے والے کے یہ حقوق، جس کے لیے وہ گواہی دے اس کے سب کے حقوق بیان کر دینے کی وجہ سے سب کو اس کو انصاف مل جاتا ہے اور کسی فریق کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے کاتبوں کو نقصان پہنچایا تو وہ لکھنے سے گریز کریں گے، گواہوں کو نقصان پہنچایا تو وہ گواہی دینے سے گریز کریں گے، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے جھوٹی گواہیاں وجود میں آئیں گی، سچی گواہیوں کا فقدان ہوگا، سچی گواہیاں فوت ہو جائیں گی، اور یہ اس طرح کرنا خود جو ہے گناہ کا کام ہوگا۔ لہذا تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سب جان رہا ہے، تمہاری طرف سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے یا نہیں، تم نے جو ہے حق ادا کیا نہیں، یا حق معاملہ کیا ہے، یا گواہ نے گواہی چھپائی، تو یہ سب سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی باتیں ہدایتیں سکھلا رہا ہے، ورنہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، کون کتنا پانی میں ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون دونوں کے فریق کے معاملے میں حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اس لیے تمہیں سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے احکام کے بیان کرنے میں آگے پیچھے یہ بات ضرور فرما دیتے ہیں کہ تمہیں آخرت کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرو، تاکہ کیونکہ یہی ایک اسپرٹ ہے جو انسان کو شریعت کے احکام پر چلاتی ہے۔ اگر دل کے اندر تقویٰ نہ ہو تو انسان دھڑلے سے جو ہے جھوٹی بات کہہ دیتا ہے اور خوف نہیں کھاتا کسی کا حق مارنے میں۔ یہ چیز جو ہے انسان کو حق تلفی سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو ہے حق تلفی کرنے سے جو ہے بچاتی ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال رکھو، مرنے کے بعد تمہیں اپنے حساب کی پیشی ہونی ہے۔ یہ تم نے جو غلط طریقے سے تم نے اگر کچھ لے لیا کسی کا، وہ آخر کب تک کام آئے گا، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اس کا احساس دلایا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، کسی مشغولیت یا کسی بھروسے یا کسی اور وجہ سے تم اس بات میں کاہلی مت کرنا، وَلَا تَسْأَمُوا، اور اس بات میں کاہلی مت کرنا، أَن تَكْتُبُوهُ صغیراً و کبیراً الی اجلہ، کہ اس کے کسی میعاد تک جو چیز لکھنی تھی اس کو لکھنے سے چھوڑ دو، تو لکھنے میں کوتاہی مت کرنا۔ ولا تسموا، تم کسی چیز کو اس کی مدت تک کے لیے لکھنے میں کوتاہی مت کرو، صغیراً او کبیراً، معاملہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، ایک مدت جو اس کی میعاد ہے اس میعاد تک کے لیے دستاویز کو لکھ رکھو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اس کے فائدے بیان کیے لکھنے کے کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، یہ چیز یعنی تم دونوں کا تحریر تیار کر لینا، اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف کو دلانے والا، ہر ایک فریق کو انصاف میں یہ چیز مددگار بنے گی۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، گواہوں کے اعتبار سے بھی چیز مفید ہوگی کیونکہ گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا اور دونوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے سے بھی بچائے گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ چیز زیادہ قریب ہے کہ تم پھر شبہ میں ایک دوسرے کی طرف سے نہیں پڑو گے، شیطان کو موقع نہیں ملے گا ذہنوں کو خراب کرنے کا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ کوئی سودا، کوئی تجارت یا جو معاملہ ہو رہا ہو، تجارتی معاملہ، وہ نقد ہو، یدم بیدن ہو، تدیرون بینکم، جس کو تم ہاتھوں ہاتھ کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح، تو ایسے معاملے میں تم پر کوئی الزام نہیں، کچھ گناہ نہیں، اللہ تک تو کہ اس کو تم نہ لکھو، ہاں اگر اس کو بھی لکھ لو تو اچھا ہے، لیکن اس کو نہ لکھو تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم جو بھی معاملہ کرو، بہتر تو یہی ہے، یہ مستحب حکم ہے کہ پھر بھی گواہ بنا لیا کرو۔ یا تبایعتم سے مراد کوئی خصوصی معاملات ہوں، بڑے معاملات ہوں، لمبے لین دین کے سودے ہوں جس میں آگے جھگڑے کے خطرے ہوں، اور آگے جو ہے وارثوں کے درمیان کوئی بات ہو، تو ایسی چیز گواہوں کے ذریعے سے حل ہو جائے گی، اس لیے تم بڑے معاملات میں تم گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کسی کاتب کو، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور کسی گواہ کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائی جائے، اس کا حرج نہ کیا جائے، نہ کاتب کا حرج کیا جائے نہ گواہ کا حرج کیا جائے، بلکہ اس کو لے جانے میں یا لکھنے میں کوئی جو واقعی خرچ ہو وہ اس کو دے دیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا کہ دستاویز لکھنے والوں سے کہا کہ قرآن کا حکم ہے تم کو لکھنا ہی پڑے گا اور ہم تم کو کچھ اس کی اجرت بھی نہیں دیں گے،
تو یہ کاتب کا حرج ہو جائے گا کہ وہ پھر لکھتا ہی رہ جائے گا اور اپنے معاش کا کیا کرے گا پھر. اس لیے کاتب کو اس کے لکھنے کی اجرت دینا لینا درست ہوگا. ایسی گواہوں کا جو حرج خرچ ہو اس کا وصولنا درست ہوگا. وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم نے حرج کیا کاتب کا اور گواہ کا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو تمہاری طرف سے گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں سکھلا رہا ہے اپنی طرف سے ہدایت و رہنمائی دے رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة في كل آن وفي كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم واهدهم الى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والإسرائيل والمجوسيين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا رب العالمین اب سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رب العالمین، اے رب العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ گناہوں میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہم سب پر اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ کی طرف سے جو انعام ہمیں رمضان کی شکل میں ملا، اے اللہ رمضان المبارک سے ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو محروم نہ فرما. اے اللہ رمضان کی مغفرتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان المبارک کی طرف سے اللہ تیری طرف سے جو انعامات ہیں ان انعاموں سے کے فیضیاب ہونے سے اے اللہ ہم سب کو بھی فیضیاب ہونے والا بنا. اے اللہ بغیر استحقاق کے ہم سب گنہگاروں کو بھی اے اللہ وہ تمام اے اللہ روحانی اور دینی اور اخروی نعمتیں سرفراز فرما جو آپ کسی بھی بندے کو عطا فرمائیں. اے اللہ رب العالمین کسی بھی بندے پر جو بھی رحمت ہو، جو بھی مغفرت و رحمت و برکت کا معاملہ ہو، اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی اس میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے بھی درجات بلند فرما دیجئے. ہم سب کے ایمان میں ترقی نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا لیجئے، بے حیائی کے کاموں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کے نفوس میں تقوی پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے. ہم سب کے اے اللہ برے اعمال برے اے اللہ بری عادتوں سے، رذائل سے ہم سب کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ خصائل حسنہ، اخلاق حسنہ سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجئے. اے اللہ مرد دم تک ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائیے. اے اللہ صلاح و فلاح نصیب فرمائیے، تقوی و طہارت نصیب فرمائیے. اے اللہ دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیاب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی نسلوں کو بھی دین و ایمان کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کے گھروں کی بے دینی کو دور فرما دیجئے.
بد دینی اور بے دینی کے ماحول کو سے اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کے نسلوں کی بھی بے دینی بد دینی سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لیجئے، اے اللہ رمضان المبارک اس حال میں گزرے، اس حال میں اے اللہ ختم ہو کہ اے اللہ ہم تقوی کی صفت سے آراستہ ہو چکے ہو، ہم سب کی مغفرت ہو چکی ہو، اے اللہ تو اپنا مقرب بنا چکا ہو، ہم سب کی رضا کے فیصلے کر چکا ہو، ہم سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہو، جہنم سے پناہ مل چکی ہو، اے اللہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسا بنا دیجئے، ہم سب کے دل کو سنوار دیجئے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، ماحول کی گندگیوں بے حیائیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ رب العالمین اس زمانے میں وہی نیک بن سکتا ہے جس پر تیری نظر عنایت ہو جائے، اے اللہ ہم اپنے سے نیک بننا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، قدم قدم پر گناہوں کے کانٹے ہمارے دامن کو کھینچ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اے اللہ ہم سوچتے ہیں اے اللہ پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجئے، اے اللہ جن بندوں سے تو پیار فرماتا ہے ان کو تو اے اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے، صغائر سے بچا لیجئے، کبائر سے بچا لیجئے، اے اللہ کفر و شرک سے تو اے اللہ بہت دور رکھیے، اے اللہ ہم سب کی نسلوں کو، ہم کو، خواتین کو، سب کو چھوٹے بڑے شرک سے، کفر سے، کفریہ شرکیہ اعمال سے، بدعات سے، ہر قسم کی خرافات و بے دینی کی چیزوں سے، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ دنیا کی نقصانات سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، آخرت کی اے اللہ پریشانیوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، دونوں جہان کی بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے، پورے عالم اسلام کے حالات کو اللہ بہتر بنا دیجئے، جو پریشانیاں پوری دنیا کے مسلمانوں پر مسلط ہیں اے اللہ تیرے عذاب کی وجہ سے ہو، تیرا غضب ہو یا تیری آزمائش ہو یا مسلمانوں کا امتحان ہو، جو بھی ہو اے اللہ یہ پریشانیاں دور فرما دیجئے، فلسطین کے اے اللہ مسلمان جس قدر یا اللہ یہ مظلومیت کا شکار ہے، اللہ ان کی مظلومیت کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ان پہ ترس کھا جائیے، یا اللہ ان کو معاف فرما کر یا اللہ جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو تہس نہس کر دیجئے، اے اللہ جن لوگوں نے ان کو برباد کیا، ان کے گھروں کو اجاڑا ہے اے اللہ تو ان کو اجاڑ دے، اے اللہ اسرائیل سے کب کہ اے اللہ یہ مسلمان اے اللہ فلسطین پر قابض ہے، اے اللہ اس ناجائز قابض قبضہ غاصبوں کو اللہ ختم فرما دیجئے، اے اللہ رب العالمین اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیجئے، اسرائیل کو اے اللہ دنیا میں رسوا کر کے ان کا دنیا سے خاتمہ کر دیجئے، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے، ہماری جس گناہ کی وجہ سے یہ مدد رکی ہوئی ہو، ہماری جس بدعمالی سے بھی مدد رکی ہوئی ہو، اے اللہ ہماری ان تمام بدعمالیوں کو، امت کے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جن وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت رکی ہوئی ہو، اے اللہ ہماری جو بدعملی اور اللہ جو بھی گناہ ہماری دعا کی قبولیت میں روڑا بن رہا ہو، اے اللہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، اے اللہ کوئی چیز تیرے اختیار سے باہر نہیں ہے، اے اللہ تو ابلیس کی دعا بھی سن لیتا ہے، اے اللہ تو 99 قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو معافی مانگے انہیں بھی معاف فرما دے، جو معافی نہیں مانگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ یہ کافر و مشرک اور یہ اللہ یہ امریکہ، یہ یہود، یہ نصارہ، مجوسیین، یہ اللہ یہ اسرائیل جو ہے اللہ آج اسلام و مسلمانوں کا مذاق بنائے ہوئے ہیں، اے اللہ جیسا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ویسا ستاتے ہیں، اے اللہ ویسے ہی اللہ ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، تیرے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، تیرے دین اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، اے اللہ تو کتنا تحمل والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو نے فرعون کے تحقق کے لیے اللہ عذاب میں جلدی نہ کی، لیکن اے اللہ عرصے سے اے اللہ مسلمانوں کی زبوں حالی، یہ مسلمانوں کی پستی ہے، اے اللہ رب العالمین ہم تو تجھ سے مدد کے خواستگار ہیں، اے اللہ رب العالمین اب بہت ہو گیا، اے اللہ ان ظالموں نے اے اللہ بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اب یہ اللہ اگر ان ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ جو اسلام مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے
کی قسمتوں میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ اب دنیا سے ان کے ناپاک وجود کو ختم فرما دیجیے، اب اپنا عذاب بھیج دیجیے اے اللہ، جیسے تو نے فرعون کو، قارون کو، قوم عاد و قوم سمود کو ہلاک و برباد دنیا ہی میں کیا تھا، اے اللہ اپنا عذاب ایسے ان پر بھیج دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کو کا عروج نصیب فرما دیجیے، اے اللہ پھر سے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کی بہاریں دکھا دیجیے، اے اللہ پھر سے مسلمانوں کا بول بالا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے، جہاں جس لین سے کوششیں اسلام کی سربلندی کے لیے ہو رہی ہیں اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے، سب کی مدد فرما دیجئے، جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کے جان مال کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے شہروں میں، ملکوں میں، صوبوں میں امن پیدا فرما دیجئے، اے اللہ امن و امان قائم و دائم رکھیے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھیے، آخرت میں بھی اچھا رکھیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ معراج وارثی صاحب کہ میں اللہ مغفرت فرما دیجئے، اور اے اللہ جو لوگ اے اللہ گزشتہ رمضانوں میں تھے اب اس رمضان میں نہیں رہے اے اللہ ان سبوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو اس سے پہلے انتقال کر گئے تمام مومنین مومنات سب کے درجات بلند فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے، ہر قسم کے خیر سے نواز دیجئے، ہر قسم کے شر و فتنے سے بچا لیجئے، اے اللہ دونوں جہان میں ہم سب کا انجام بخیر فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.